اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو نسبت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مظہر انوار رسالت یار غار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات سے چند باتیں آپ کی شان، فضائل اور مناقب کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے۔ اللہ حضرت کی ذات نے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام میں فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ رب العزت کی ذات جس اپنے بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمائے یہ تو اس کا کرم ہو گیا۔ اللہ رب کی ذات جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے اس بندے کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ خیر، بھلائی بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ رب کی ذات جب اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے، کرم فرماتا ہے تو اسے یہ دولت عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے نکال کر اسے خاص فرما کر اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اپنے دین کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اس خیر کو لے لیتا ہے، اس بھلائی کو لے لیتا ہے، پھر وہ بندے کی شان یہ بندے کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عام بندے کی نہیں، میری اور آپ کی مثال ہے۔ اس ذات کی کیا شان ہے، اللہ رب کی ذات نے جس کے سینے کو اس انداز سے کھولا، اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ اللہ رب کی ذات نے جس شخصیت کو عطا فرما دیا ہو، اس سے بڑی خیر، اس سے بڑی فلاحی کس کو عطا کی گئی؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خیر عام بندے کے ساتھ بھی یہ ہے کہ بندہ نبی سے محبت کرنے لگ جائے، نبی کی اطاعت کرنے لگ جائے، یہ بندے کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اس کی بگڑی بن گئی ہے۔ بندہ دنیا سے کٹ کر، دنیا کے مشاغل سے، مصروفیات سے کٹ کر اپنی نبی کی اطاعت کرنے لگ جائے، اس کے فرامین کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اس کے لیے اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے۔ لیکن اس ذات کی کیا عظمت و شان ہے جسے ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نصیب ہو گیا، ایک ایک گھڑی نصیب ہو گئی، اس کو کتنی خیر ملی ہوگی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نمازی ہیں، اللہ کے فضل سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، خیر کی، نیکی کی کوئی بات ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، بہت بڑی بھلائی کی بات ہے، یہ خیر ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ایمان کو خطرہ ہو گیا ہے، وہاں بندہ اپنے مشاغل، گھر کے، کاروبار کے، بچوں کے سارے چھوڑ کر مؤذن کی اذان آواز سن کر اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز میں جھکا لیتا ہے، یہ خیر ہے۔ وہ سمجھ لیں اللہ کا کرم ہو گیا بندے پر، اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کی کیا شان ہے، وہ انبیاء کے بعد سب سے بڑے درجے والی ذات ہے، ان کے ساتھ جو خیر و بھلائی ہوئی ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے۔ جن کا ایک ایک لمحہ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کی ذات کے ساتھ گزرا، بڑی خوش نصیب شخصیت ہے۔ میں نے عرض کیا نا، قرآن واضح، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھی خیر کا، بھلائی کا، فلاح کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ سینے کو کھولنے سے مراد پھر بندہ دین پر چل پڑتا ہے، اس کی سوچ فکر دین پر، اس کی ترجیح دین بن جاتا ہے، اس کا چین، اس کا سکون، اس کا قرار دین، اس کا اوڑھنا بچھونا دین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ شخصیت بھی جو اس کے ساتھ ہے۔ اب سارے صحابی بھی مراد ہو سکتے ہیں، سب ساتھی ہیں، مکانی، زمانی اور صفات کے اعتبار سے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مکانی اعتبار میں بھی ساتھ ہے، زمانی اعتبار میں بھی ساتھ ہے، اوصاف میں بھی ساتھ ہے، مکے میں بھی ساتھ، مدینے میں ساتھ، نماز کے قیام میں، رکوع میں، سجود میں ساتھ، غزبے میں بھی ساتھ ہے، اور جناب مشورے میں بھی ساتھ ہے، اور اوصاف و کمالات میں بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ان کی شان اور عظمت کیا ہے؟ اللہ عزت کی ذات نے انہیں اتنی شان عطا فرمائی، کائنات میں سیدنا جناب آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کر سیدنا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات تک جتنے بھی انبیاء کی امتی ہیں، کسی کو یہ شرف اور بزرگی نہ ملا کہ کسی شخص کی 4 پشتیں صحابی ہوں، کہ خود صحابی ہے، اولاد صحابی کا درجہ نہ، حتیٰ کہ انبیاء ان نفوس قدسیہ میں صحابہ میں بھی خود صحابی ہے، بیٹا صحابی ہے، بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شان یہ ہے، خود بھی صحابی، والد گرامی بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا جس کا اوڑھنا بچھونا ہر چیز دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسا کرم فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات پر، قرآن اتر رہا ہے، قرآن کو اتار کر اللہ تعالیٰ کی ذات اعتراف فرما رہا ہے، اپنے اس حبیب کے غلام کی خدمات کا اعتراف ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے انداز سے نوازا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کی خدمات جمیلہ دیکھیں، سب کچھ قربان دین پر۔ جب انہوں نے دین پر سب کچھ قربان کیا، اپنی قربانیوں کی انتہا کر دی، اللہ رب کی ذات نے بھی اپنے اس بندے پر اپنی نوازشات کی انتہا کر دی۔ ہاں، کائنات میں سب سے بڑا شرف اور بزرگی اپنے حبیب کے غلام کو عطا فرما دیا۔ قرآن اتر رہا ہے جناب، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو قرآن، دین اور فلاح، کامیابی، بزرگیاں، مقامات، مراتب جو ذات لائی، اور وہ ذات جس نے اسے قبول کر لیا، یہ متقی ہیں۔ اور کہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، مال سیدنا صدیق اکبر خرچ کرنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہر وقت یہی کہ جو کچھ کمایا دین پر، جو کچھ کمایا دین پر۔ کفار منافقین اعتراض کرنے بیٹھ گئے کہ دیکھا یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ذات غلام ہیں، کالے سے ہیں، ہونٹ بھی اتنے خوبصورت نہیں ہے، کوئی شکل و صورت ہوتی ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں تو منافع کے لیے کرتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کسی کام کے نہیں، حتیٰ کہ والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات کہی جب اسلام نہیں لائے کہ بیٹا کاروبار کرو، سمجھدار ہو، فہم و فراست ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شخصیات اس وقت تک کسی فیصلے کے اختتام تک نہیں پہنچتے جس مجلس مشاورت میں تو نہ ہو۔ کاروبار کرو گے، اچھا کاروبار کرو، منافع والا کاروبار کرو۔ بلال حبشی میں امیہ جو ظلم کرتا تھا، آتا تھا بظاہر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ بھی کہتا تھا ابو بکر صدیق ہم تمہیں بہت بڑا
مدبر سمجھتے تھے، بڑا مفکر سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، کاروبار میں دھوکہ نہیں کھاتے، لیکن یہاں آج جو ہے سودا صحیح نہیں کر سکے۔ تم بلال حبشی کو لے کے جا رہے ہو، قیمتی چیزیں دے کے جا رہے ہو، بڑی قیمت دے کے، یہ وہ بلال حبشی ہے، میں اسے تکلیفیں دیتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، اسے تو سیدھے طور پر معافی مانگنا نہیں آتی، تیرے کس کام کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں بھی یہ کہتے تھے، یہ سب سے بڑا اس کا نام میں سب سے بڑے منافع کا کاروبار کر کے جا رہا۔ تو یہ جب بات کہی منافقین نے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کالے غلام حبشی کو آزاد کرایا، کوئی نہ کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دے رہا ہے، آزاد کر کے بدلہ۔ اللہ جل کی ذات نے فرمایا محبوب آپ نے جواب نہیں دینا ہے، صدیق تو بھی خاموش رہے، اس بات کا جواب اللہ رب العزت کی ذات خود عطا فرمائے گا۔ 5 آیتیں دوستوں، 17، 18، 19، 20، 21، 5 آیات بینہ سورۃ اللیل، 30واں پارہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان، عظمت، فضائل، مناقب اور دینی خدمات کے اعتراف میں اللہ کی ذات نے اتار دی۔ 5 آیتیں مسلسل، اور اس 5 آیتوں میں ایسے ایسے القاب، ایسا حسین خوبصورت انداز زمانے میں یہ کسی کو عطا نہ ہوا۔ کائنات کے سارے متقین اپنی جگہ پر ہیں، فرمایا متقین کی صفیں جب بنیں گی، ان صفوں میں سارے متقین کھڑے ہوں گے، لیکن متقین کا جو سردار ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ متقین کی صفیں ہیں، اس متقین کی صفوں کا جو امام ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، اس لیے کہ وہ سیدنا اتقا، وہ صرف متقی نہیں ہے بلکہ اتقا ہے۔ فرمایا یہ اتقا جو ہے اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جہنم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں، ساری امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کی بوتلیں دبی ہوئی ہے۔ ان کے جو احسانات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے کندھے پر سوار کرا کے غار ثور میں لیے جا رہا ہے۔ آج راستے بن گئے، چڑھ سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگیں، 3.5 لگیں، جتنے لگیں، راستے میں پانی بھی پی سکتے ہیں آپ، جو خوش نصیب حضرات کے جانتے ہیں، جو نہیں بھی اللہ لے جائے۔ ذرا دیکھیے گا اس منظر کو، راستے بن گئے، اکیلے جا رہے ہیں، بیٹھ جائیں، آرام کر لیں، پھر چل پڑیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ذات، امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اپنے کندھوں پر، ان راستوں پر، ان پتھروں پر جہاں کے راستے نہیں تھے، ان راستوں پر چلتے چلتے غار ثور میں۔ اتنا بڑا احسان، نبوت کو کانوں پر اٹھا کے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک ابوبکر صدیق پہنچا رہا ہے۔ یہ کم احسان ہے امت پر، اتنا بڑا احسان ہے۔ بالفرض خدا نہ خاصہ کچھ بھی ہو جاتا، ایک ممکن صورت میں ایک بات عرض ہو جاتا، ساری امت کہتی نا ابوبکر صدیق ساتھ تھا اس لیے عیدے کو نقصان ہو گیا، امت کا نقصان ہو گیا، دین کا نقصان ہو گیا۔ تو جب یہ ہے، جب امن امان کے ساتھ لے گئے تو احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بدر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں سے پوچھا، بھائی سب سے بڑا بہادر کون ہے اس امت میں؟ چاہنے والوں نے کہا علی المرتضیٰ آپ سب سے بڑے بہادر، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، شیر خدا ہے، اللہ کا شیر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس سے لڑتا ہوں جو میرے مقابلے کا ہو، عاجزی ہے، میں اسے لڑتا ہوں۔ اس امت میں سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق ہے۔ دلیل کیا ہے حضور؟ فرمایا دلیل یہ ہے جب کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خیال رکھنا ہے، پہرا دینا ہے، کوئی دشمن اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ حضور کی بارگاہ کی طرف نہ بڑھے۔ اب معاملہ ہے کہ کون یہاں کھڑا ہوگا اس عریش پر، یہاں حضور کی ذات تشریف فرمائے اور جنگ کا معائنہ فرمائے، اپنے غلاموں کو دیکھ کر کون کھڑا ہوگا؟ فرماتے سب خاموش، اتنا وزن اتنا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی بدبخت حضور کی ذات کی طرف اپنی ناپاک ارادے کے ساتھ آئے، کہ ایسا حضور کی ذات کو نقصان ہو، قیامت تک
امت کہے گی فلاں شخص پیرا دے رہا تھا، اس کی غفلت کی وجہ سے نقصان ہوا۔ فرماتے ہیں ہم ابھی سوچ رہے تھے، ابو بکر صدیق نے تلوار نکال کر آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا تم جاؤ جنگ لڑو، ابو بکر صدیق کافی ہے۔ سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے احسان کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اتنی شانیں اور عظمتیں اور یہ ساری خدمات ہیں، تو قرآن کیوں نازل نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا، اور آپ کی خدمات جلیلہ عشرہ مبشرہ ان خوش نصیب صحابہ کو کہتے ہیں کہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جنت کی بشارت ہے، 5 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 ہیں نا، ان میں سے 5 سیدنا ابو بکر صدیق کے مسائی جلیلہ کوششوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، چھٹے خود ہیں باقی 4 ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام امیر المؤمنین خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذات، ایک بندہ پوری امت پر بھاری ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ان کی خدمات اگر دیکھی جائیں تو لامتناہی سلسلہ ہے، کن کی کوششوں سے، کیونکہ آپ یہ کاروباری لوگ ہیں نا، یہ بھی دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، صرف مولوی، قاری صاحب، حاجی صاحب، حافظ صاحب، نمازی حضرات یہ نہیں، بلکہ جو کاروبار کر رہا ہے نا، اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے منڈی میں، وہ بھی کر سکتا ہے۔ دین کی تبلیغ سب پر فرض ہے۔ کیسے؟ جب اس کے بعد کوئی گاہک ہے تو باتوں باتوں میں سے دین کی بات میں سمجھا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، دکان تھی مکہ میں، وہاں بیٹھ کر جناب آپ نے تبلیغ دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عظیم سپود اسلام کا آپ کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر جو آپ کی خدمات ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں نماز، ایک بندہ بھی کافی ہے۔ اتنی بڑی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محدث بھی ہیں، 142 احادیث 142 احادیث آپ سے مروی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا تاکہ تھوڑی معلومات بھی ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کا زمانے جاہلیت میں نام تھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ اسلام نے حضور کی ذات میں عبد الکعبہ سے عبداللہ، اللہ کا بندہ، کعبے والے کا بندہ۔ اور پھر کنیت بھی ہوتی تھی، اور عرب میں یہ مشہور تھا کنیت کے نام سے اپنے، جیسے ابو حنیفہ سیدنا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ ذات کی بیٹی کا نام ابو حنیفہ نہیں تھا۔ حنیف کہتے ہیں جو کائنات میں ہر باطل سے غیر سے جدا ہو کر کٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اسے حنیف کہتے ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ ذات ساری دنیا سے کٹ کر دین کی خدمت میں لگے، اس لیے ابو حنیفہ۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات یہ کچھ لوگ اعتراض کر کے تھے اور سوشل میڈیا پہ چلا تھا ابو حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا، نہیں، بیٹی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حنیف جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا لقب بھی ہے نا، حنیف قرآن کریم میں حنیف و ممان المشرکین، یہ اس طرح کا الفاظ مبارک آئے ہیں قرآن کریم۔ بہرحال تو آپ کی کنیت ابو بکر کا معنی ہے اول، سب سے پہلا، اس لیے کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئے، اس لیے ابو بکر کی کنیت ہے۔ اور آپ کی القابات آپ سنتے ہیں، صدیق، سچے، معراج کے واقعے کی تصدیق کر دی، اللہ کی ذات نے قرآن کریم اتارا، آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، اور اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آپ کا لقب دیا آپ کو عتیق کا مطلب ہے جہنم سے آزاد شخص۔ تو یہ معلومات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پھر آپ کی شان و مناقب بیان کیے، فرمایا علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع صغیر میں حدیث کی بات فرمائی، خیر الناس الا من یکون نبی، لوگوں ابو بکر صدیق اس کائنات میں سب سے بہتر ہے، بس نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس امت میں اتنے بڑے درجے پر فائد ہوئے کہ نبوت کے درجے تک پہنچ گئے، لیکن نبی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض اولیاء کرام اتنے عظیم درجے پر پہنچے کہ صحابی کے درجے پر پہنچ گئے، لیکن صحابی نہیں ہے۔ جو سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا نام، وہ کمالات اور صاف جو صحابی میں ہونے چاہیے تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ذات میں ہیں، لیکن کیونکہ وہ
جو صحابی بننے کا ذریعہ اور سبب ہے وہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ورنہ بڑے مقامات پر فیض ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات، حضور کی ذات میں خیر الناس الا یکون نبی۔ ایک اور حدیث بارکہ اسے بھی امام جلال سیوطی نے جامع صغیر میں فرمایا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ابو بکر منی وانا من، لوگو ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں۔ کتنا بڑا مقام، یعنی حضور کی ذات کا کمالات وصاف، حضور کی ذات کی وصال کا کمال کے بعد دیکھنے ہو تو ان کا ظہور کس سے ہوگا؟ ابو بکر صدیق سے ہوگا، ہوا بھرپور ہوا، بڑے جوبن کے ساتھ ہوا، عروج اور کمال کے ساتھ۔ حضور کی ذات کی وصال کے بعد کا معاملہ بلمحات آپ سنتے ہو نماز سے، امت بالکل پریشان، حضور کی ذات تشریف لے گئے، اس کائنات سے بھی عام بات نہیں ہے۔ امام الانبیاء کی ذات، حضور علیہ السلام کی ذات، جو اس امت کی ایمان کا مرکز و محور، مرکز اور محوری ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، باقی بچے ہی کیا؟ سپہ سالار اگر فوج میں شہید ہو جائے، مارا جائے، تو فوج کی ساری قوت وہی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دنیا سے جانا بہت بڑی آزمائش تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تلوار نکالی، فرمایا اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کی ذات دنیا تشریف لے کے گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ کمالات جو نبوت کا خاصہ ہے، جو امت کو جوڑے اور انسانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ناخدا اللہ پڑھا کر سنبھالے اور کنارے تک لے جائے، یہ نبی کا کمال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ کمال تھا، آپ حجرت سے باہر آئے اور کائنات میں سب سے بڑا غم ابو بکر صدیق کو تھا، لیکن مزاج شناس تھے، حضور کی ذات میں فنا تھے، اس لیے باہر تشریف لائے۔ فرمایا اے صحابہ کیا ہو گیا؟ حضور کی ذات اس کے نام سے تشریف لے گئے، اللہ کا وعدہ ہو گیا، پورا ہو گیا، لہذا تم کیا سمجھتے ہو حضور خدا تھے؟ نہیں، بندے تھے، ہر بندے کو موت آئے گی، وہ خدا ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ لہذا اب حضور کی ذات بظاہر تشریف لے گئے، حضور کی ذات کا مشن، حضور کی ذات کی فکر سب کچھ موجود ہے، ہم اب جیے گے حضور کی ذات کے مشن کے لیے جیے گے۔ اور آیت پڑھی سورہ آل عمران کی چوتھے پارے کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ مفہوم یہ ہے کہ حضور کی ذات کے کائنات سے تشریف لے گئے ہیں اور سب نے جانا ہے اس کائنات سے، لہذا تم کیا سمجھتے ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ یہ آیت پڑھی اور قد خلت من قبلہ الرسل، حضور کی ذات سے پہلے بھی رسول ہے، وہ بھی تشریف لے گئے، اپنے آپ کو سنبھالو صحابہ۔ صحابہ کرام فرماتے آیت اتری تو پہلے تھی، مانا آج سمجھ میں آیا ہے، مانا ابو بکر صدیق نے سمجھا دیا، وہ یہ کہ آج اتر رہی ہے۔ یہ پوری امت کو سنبھالا دینے والی ذات کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ مزاج میں ڈھلے ہوئے تھے۔ حضور کی ذات نے کرم فرماتے ہوئے اپنے علوم، معارف، اوصاف، کمالات سارے ابو بکر صدیق میں منتقل فرمائے تھے، ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ ابو بکر منی وانا منہ، میں ابو بکر سے ہوں اور ابو بکر مجھ سے ہے، یہ سارا کمال ظہور ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فتنے کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب، ختم نبوت کا سلسلہ، اور جناب رومیوں کے خلاف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے جوان آدمی بالکل ینگ، ان کی قیادت میں حضور کی ذات نے قافلہ روانہ فرمایا، لشکر بڑے بڑے صحابہ ان کی قیادت میں، اور اندرونی کچھ جناب لوگ کھڑے ہو کے مرتد ہونے لگ گئے، زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ سارے سدھر کھڑے ہو گئے، مشاورت ہونے لگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کو کہا جانے لگا کہ ابو بکر چلو اس معاملے کو روک دو، پہلے اس کو دیکھ لو، اس کو روک کے اس کو دیکھو۔ فرمایا نہیں، جو جو احکامات زبان رسالت آپ سے نکل گئے ابو بکر صدیق سارے پورے کرے گا، چاہے میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائے۔ خود فرمایا ابو بکر ہو، ابو بکر صدیق اس کائنات میں ہو اور پھر کوئی شخص کھڑا ہو کر دین کو نقصان پہنچا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر دفاع کرے گا، اللہ نے کرم فرمایا، سارے فتنے دور ہو گئے اور اسلام کے جامع حسین اور مکمل صورت میں ابو بکر صدیق نے امت کو عطا فرما دی۔ ایک بھی فتنہ ایسا نہیں سر اٹھائے اور مدینہ کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچا سکے، نہیں جناب،
لشکر بھی روانہ ہو گیا، مسلمہ کذاب کو بھی انجام تک پہنچا دیا۔ مانی نے زکوٰۃ کو کہا زکوٰۃ بکری اونٹ دینا دور کی بات ہے، جس بکری کو جس رسی سے باندھتے تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیتے تھے، ابو بکر وہ بھی لے گا۔ کسی کی جرت ہے تو سامنے ہے، یہ جذبہ، یہ جناب دین کی خدمت کمال۔ حضور کی ذات نے فرمایا ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے، اور حضور کی ذات میں ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ، لوگ ابو بکر دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے، سب کچھ دنیا میں بھی آخرت میں میرا بھائی۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار میں میرا ساتھی، اور حوض کوثر پر جب میری امت پریشان ہوگی پیاسی ہوگی میں اپنے دست رحمت سے جام کوثر پلا پلا کر دے دے کر ان کی پیاس ختم کر رہا ہوں گا، تو بھی میرے ساتھ کھڑا ہو کر میری پیاسی امت کی پیاس بجھا رہا ہوگا۔ شان اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور کی ذات نے فرمایا میرے غلاموں 360 خصلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے کسی بندے سے خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان 360 میں سے ایک دیتا ہے، بندہ وہ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے سبب بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ 360 میں سے ایک۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے، یا رسول اللہ یہ آپ کو غلام ابو بکر ہے، ان 360 میں سے کوئی ایک ہے میرے اندر جو میری بخشش کرا ہے۔ وہ شان کیا ہے؟ حضور کی ذات نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ اہول اہل الجنہ، یہ ادھیڑ عمر ہے نا جو لوگ، ادھیڑ عمر کے لوگ جو ہیں، حضور کی ذات نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت میں ان ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے یا رسول اللہ کوئی ایک نیکی میرے اندر ہے خصلت جس کو اختیار کر کے ابو بکر جنت میں پہنچ جائے؟ فرمایا ابو بکر تو ایک کی بات کرتا ہے، اللہ نے 360 ساری تیرے اندر جمع فرما دی، ساری تیرے اندر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں اللہ ابو بکر صدیق کی بڑی نیکیاں ہیں اور میں نے بھی کوشش کی ہے نیکیاں کرنے کی، اللہ میری ساری نیکیاں لے لے۔ ابو بکر نے وہ غار ثور میں حضور کی ذات کی میت میں جو 3 راتیں 3 دن گزارے مجھے وہ ایک نیکی عطا فرما دی۔ اتنے بڑے مقام پر فیض ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو بزرگوں، آپ کی شان بے شمار اور فضائل و مناقب جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، اور میں نے عرض کیا نا مثال ڈھل گئے تھے اور اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ عام ہم جیسا گنہگار حضور کی ذات کا کہنا، حضور کی ذات کے فرامین کو پڑھ کر مان کر اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑی بات ہے۔ جو خود ذات میں ڈھلا ہوا زبان مصطفیٰ سے کوئی بات نکلے ابو بکر وہاں پہنچ ہے، کیونکہ صدیق تھے۔ صدیق کا معنی یہی ہے زمانہ سوچتا رہے، مانو نہ مانو، صحیح ہے غلط ہے، حرام ہے حلال ہے، حق ہے باطل ہے، زمانہ سن کر سوچے۔ صدیق پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے، صدیق کہتے ہیں اسے حق تک پہلے پہنچے۔ جب حضور کی ذات نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، زمانہ سوچ رہا تھا، ابو بکر صدیق اس وقت ایمان لے جائے، یہ صدیق کا ہے۔ تو مزاج میں ڈھل گئے، سب کچھ حضور کی ذات پر فنا کر۔ بخاری شریف حدیث سے خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی ذات نے خطاب فرمایا، دوران خطاب فرمایا اللہ عزت کی ذات نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے یا تو اپنے رب کے پاس تشریف لے جائے کہ دنیا کو پسند کر لے۔ یہ نہیں فرمایا وہ کون ہے، عمر بکر زید خالد کون ہے، ایک بندے کو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، سارے صحابہ غلام سن رہے تھے، ہم نے کہنے فرماتے میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، فرماتے میں نے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور کی ذات فرمانے کوئی ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اختیار دے دیا ہے، آئے چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے چاہے تو دنیا پسند کر لے، اور ان کو کیا ہو گیا رو رہے ہیں؟ فرماتے چند دن کی بات حضور کی ذات کا وصال با کمال ہو گیا، مجھے اس وقت پتہ چلا جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے جسے اختیار دیا گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں آئے، وہ کوئی اور نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے۔ اور ابو بکر صدیق کے فرمان کو سن کر ہم تو سوچ رہے تھے بندہ کون ہو سکتا ہے، ابو بکر صدیق وہاں تک پہنچ گئے تھے وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سمجھ گئے تھے حضور کی ذات اب ہمارے درمیان سے تشریف لے جانے والی ہے۔ یہ مزاج شناسی ہے،
اور دوست اس طرح کا ہونا چاہیے۔ آج پانی کا بلبلہ ہے دوست، مفاد کا دوست ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ دوستی سیکھنی ہے ابو بکر سے سیکھی ہے، اپنے دوست کو کندھے پر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ زمانہ پیدل چلتے ہوئے راستے موجود، پانی چاہے سب موجود ہو پھر بھی تھک جائے، ابو بکر اکیلے نہیں کندھے پر سوار کر کے حضور کی ذات کو لے کے جا رہے ہیں۔ دوستی کا حق یوں ادا کیا جاتا ہے۔ دوست کی بات کوئی کہے، ابو بکر تیرا دوست یوں کہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک رات میں گیا ہوں، تھوڑے سے وقت میں لوٹ بھی آیا ہوں، مانتے ہو؟ فرمایا یہ دنیا کی باتیں میرا دوست آسمانوں کی باتیں کرتا ہے، ابو بکر اسے بھی مان لیتا ہے۔ دوستی یہ ہے کہ مفاد کی دوستی ہوتی، دوستی سیکھی نا تو یہاں سیکھی ہے۔ آج کی دوستی اللہ ماشاء اللہ کی اخلاص پر ہو، یہ دوستی ہے سب کچھ قربان ہے، یار کے قدموں پر قربان ہے، اور پھر نوازشیں ایسی ایسی کہ جناب کمال کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے۔ تو حکمران بننا ہے بڑا شوق ہے لوگوں کو، حکمران بننے عہدہ ملنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ مجھ جیسا نکما کہ میں ممبر پہ آ جاؤں، کوئی سیاست کا آدمی ہوتا ہے مجھے جناب کونسلر اور چیئرمین وزیر بنا دیجیے، وزیر اعظم، ہر بندے کی خواہش ہے بھائی حق کون ادا کرے گا؟ منصب پر بیٹھا تو بہت آسان ہے، لیکن امتحان منصب پر بیٹھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بندے کو نہیں دیکھتے کیسے بدلاؤ آتا ہے، کرسی سے پہلے کرسی کے بعد کیسا بدلاؤ۔ امیر المومنین بنے، اعلان ہو گیا ابو بکر صدیق حضور کی ذات کی جانشین ہے، گلی سے نکلے، بچی نے آواز رکھ ابو بکر اب تو حکمران بن گئے، امیر بن گئے، ہماری بکری کا دودھ نکالتے تھے آپ تو اب بات ہی سنیں گے۔ فرمایا بکری لے آؤ، آج تو بھائی ابو بکر ہوں، بکری کا دودھ نکال کر دے دوں گا۔ دوسرے دن ملے، خلیفہ بنے، دوسرے دن ہی کپڑے کندھے پر اٹھا کے بازار کی طرف، این ترید، سیدنا عمر بن خطاب نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی کپڑے کا کاروبار کرنے، اپنا کاروبار ہے۔ فرمایا آپ تو کاروبار کریں گے، یہ مسلمانوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ ان کے مسائل سنے گا کون؟ فرمایا میں تو مسائل سنوں، میرا گھر کیسے چلے گا، میرے بچے؟ فرمایا آ جائیں جب دیکھتے ہیں آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، آپ ادھر بیٹھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا ان کا جو روزانہ کے اخراجات ہیں وہ بیت المال سے ادا کیے جائیں۔ ایک مہاجر شخص ہجرت کر کے آنے والے کی جو ضروریات ہیں دن بھر کی کھانے پینے کی، اتنا روزینہ مقرر کر دیا جائے۔ ہاں جناب حکمران بننے کا شوق ہے نا، پھر ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حکمرانی کو بڑی خلفائے راشدین کو، ایسے نہیں سب کچھ اٹھا کے اپنے پاس رکھ دو، اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آدھی بکری کا گوشت جناب اتنا فلاں فلاں آٹا ہوگی، اتنا بس ٹھیک ہے یہ پہنچا دیے جائیں، آپ مسائل حل کریں امت کے، اب مسلمانوں کا امید ہے، بس اب آپ کا کاروبار ختم۔ اب بیٹھ گئے، جب اس صالحہ کمال کا وقت آیا، سیدہ طیبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بولا بیٹی میرے پاس اس بیت المال کا مسلمانوں کی طرف سے جو مجھے ملا سہولیات کے طور پر ایک اونٹنی، ہمارا وزیر اعظم ایک گاڑی رکھتا ہے، وہ تو چیئرمین نے رکھے ایک گاڑی، آپ بھی جب تک پروٹوکول نہ ہو، اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جناب باسی ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، تو ایسے جب تک بڑے بڑے پروٹوکول آگے پیچھے گاڑیاں ویسی ہی نہ ہوں تو دل نہیں بھرتا۔ یہ آسان ہے بننا ایک چند لمحے کے لیے، جن کے ذہن میں یہ تھا ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ان کی بات سنیے۔ فرمایا ایک اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے پیالہ بھی میرے استعمال میں، ایک چادر بھی ہے، جو جو چیزیں بیت المال سے میرے تصرف میں آئی تھی مجھے بیت المال نے دیا تھا، بیٹا ساری اٹھا کے حضرت عمر کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم نے جو نفع اٹھایا اس وقت تک ہمارے لیے جائز تھا جب تک ہم مسلمانوں کے امور کو سر انجام دے رہے تھے، میرا اختتام یہ ساری کی ساری چیزیں واپس کر دے۔ تحیات کی کوششیں ہیں، تحیات پروٹوکول ملیں، تحیات جناب یہ سہولیات ملیں، اور پارلیمنٹ میں رہیں نہ رہیں یہ سارے کے سارے جناب اختیارات بھی رہیں، سہولیات بھی رہیں، یہ لینا آسان ہے، ان کا جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔
بلکہ بہت مشکل ناممکن ہے جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں، دنیا کے حکمران کر رہے ہیں۔ جب سارا مال اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر عمر کو دیا گیا، چشمان مقدس سے آنسو آ پڑے، فرمایا ابو بکر تو نے آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، تیری بات اب کون ایسا آئے گا، ہم کیا کریں؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو پھر خدمات انجام دی وہ بھی زمانہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے تو کچھ بھی استعمال نہ کیا، اسلام کا سب کو دے کے جا رہا ہے۔ بڑی خدمات ہیں دوستوں بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے آمین۔ آپ حضرات کی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔